اقبال اصل مسئلہ ہے کہ کل سے ہم آ رہے تھے، بڑے دوستوں کو پریشانیاں لاحق ہوئی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں. ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور یہ جو ایڈیٹوریم ہے یہ اقبال کے بیٹے کے نام پر ہے. ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے. تمہیں قدغن ہے نا ہمارے حلیے سے. یہ یاد رکھنا، جو کلمہ پڑھتا ہے نا مسلمان، وہ کسی بھی حلیے میں ہو، وہ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ کائنات میں بڑھ کے محبت کرتا ہے. یہ نہ جانا، زندہ آباد، حلیوں پر نہ جانا. اس جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل سے تم محبت رسول نکال نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں نکال سکتے. تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، سارا کفر بھی اکٹھا ہو کر آ جائے. اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ پوری امت عالم کفر پورا مل کر بھی اگر چاہے اس امت کے دلوں سے اس کے حبیب کی عزت اور ناموس اور محبت نکال دے، نہیں نکال سکتا. جب تک اس امت کی بائیں علامہ اقبال جیسے جڑیں پیدا کرتی رہیں گی، جب تک اس امت کی مائیں غازی علم الدین جیسے شعر پیدا کرتی رہیں گی، اور جب تک اس امت کی ماؤں میں علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے، تم نہیں نکال سکتے اور کبھی بھی نہیں نکال سکتے. وہ کرتے کیا ہیں؟ کفر کی کوشش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک رجال پیدا کرتا ہے جو واپس روح محمد اس امت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور جو یہ یاد رکھنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس امت کے دلوں سے حضور کی محبت نکال لو گے، کسی بھی حلیے میں کوئی بھی ہو، وہ اپنے حبیب سے عشق کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کبھی ان حلیوں پر نہ جانا، جیسے بھی حلیوں پر ہو. بے شک جتنا مرضی پڑھ لکھا جائے، آپ بات کرتے ہو پڑھے لکھوں کی، تو اس سب کانٹیننٹ میں اقبال سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا. اگر ہے تو سامنے آئے، اقبال سے پوچھتے ہیں. اقبال سارا علم پڑھنے کے بعد بھی جب غازی علم الدین کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے، کہتا شاہ جی اسی دے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. علامہ اقبال کے دور میں ایک مجذوب ہوا ہے، اس کا نام نیٹشے ہے. اقبال کی بات کرتے ہیں کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، تاکہ مولویوں کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. اور اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اگر اقبال ہی کھل کے بیان کر دیتا نا تو سارے مولوی پیچھے رہ جان گے. اقبال چھال مار کے سب لگے رہ جائے گا اور تسی منہ چھپاندے پھرو گے. جس نے تصور نال ملک حاصل کیتا، اور ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اقبال کہندا تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ. کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، سارا کچھ بھی تسی لے جاؤ. اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر. اقبال کہندا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اسلام نو سارے رل کے بھی دبان، حضور دی ذات ہوتے سارے مل کے بھی آ جان، ایک کر کچھ نہیں سکتے. میں کہا جی علامہ اقبال کیوں؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کہندا پریشان نہ ہو. میں فرشتیاں نو آپس گل کردیا سنیا کہ ہنے حضور دی امت جاگن والی، اے ہن اپنے نبی نال وفاق کرن والی، اور اس طرح کرے گی کہ پھر عالم انسانیت پوری رڑ کے دیکھے گی کہ امت اپنے حبیب نال پیار کس طرح کر دی. اقبال دے اثر ایک نیٹشے مجذوب ہویا. نیٹشے اقبال نو بڑا کلک سی کہ وہ لا تک تا پہنچا، الا اللہ تک نہ پہنچا. اس نے لا تک سارا کچھ جا کے انکار کر دیتا. اس تے قلبی واردات ہوئیاں، اس تے جناب روحانی واردات ہوئیاں. انہیں بڑی جناب ایک کشت کی تھی اور بڑی محنت کی تھی، لیکن وہ لا تک پہنچا. اقبال نو بڑا اس کے بارے کلک سی کہ الا اللہ تک کیوں نہیں پہنچا. اقبال کہندا، اقبال دا نظریہ سی، اقبال کہندا درز کہندا ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا ہے. اس تو پہلے اقبال دا ایک نظریہ سی، کہندا کاش در زمانے احمد بودے تا رسید بر سرود سرمدے. اقبال کہندا کاش
کہ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دے زمانے چ ہوندا تو اقبال انہوں نے حضرت شیخ احمد سرندی ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ تک اللہ تک لے جاندے. اقبال دا عقیدہ اس وقت سے تک سی جدو اقبال امام ربانی دی قبر تے نہیں گیا. جدو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دی قبر تے گیا نا تو کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ہمارے قائد نے پھر اقبال سے پوچھا اقبال تم مجدد الفسانی کی قبر پہ گیا ہے، لے کر کے آیا ہے؟ تیرا عقیدہ تھا کہ کاش وہ مجدد الفسانی کی زمانے میں ہوتا تو وہ اس کو پکڑ کر رب تک پہنچا دیتے. یہ نظریہ اس کا اس وقت تک تھا جب حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر نہیں گیا. جب ہو کر آیا تو کہنے لگا حضرت مجدد پاک نے مجھے توحید کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. یہ ہے محبت رسول. اور ہم نے اقبال کی زبانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں مولویوں کی بات کرتے ہیں سارے جناب. یہ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے عشق رسول کے بارے میں؟ کہندہ تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرمی کا شاناش. اقبال کے اندر لوگ طور پہاڑ کی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن میں جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. علامہ اقبال آج فرماتے ہیں تنگ برما راہ گزارے دی شداست